اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، نئے اسلامی سال کے ابتدا میں آج دوسرا دن ہے۔ اس مہینے اور تاریخی اعتبار سے اس مہینے کی مناسبت سے جو گفتگو ہماری ہوگی وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی مراسم اور تعلقات کے حوالے سے ہے۔ حضرات ذی وقار، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مختصر حصہ سورہ بقرہ سے آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ میرا اور آپ کا ساری امت کا جس امت کے ساتھ نسبتی تعلق ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اب یہ تعلق ایسا ہے کہ جب ہم اپنا تعلق اس کے ساتھ نبھاتے ہیں تو ہمیں شریعت کا یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط کے طور پہ پیدا کیا ہے۔ اس میں اعتدال ہے، اس میں محبت ہے اور معتدل قوم ہے، افراط و تفریط سے بچی ہوئی ہے۔ غلو سے کام لینا اس امت کا کام نہیں ہے، اور پھر غلو وہ کسی کی محبت میں ہو یا نفرت سے ہو، کسی بھی لحاظ سے اس شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایکسٹریم اپروچ کو لینا کہ محبت کے اعتبار سے ہم نسبتی تعلق کسی کے ساتھ ظاہر کریں یا نفرت کے اعتبار سے ظاہر کریں، شریعت اس کا اجازت ہمیں نہیں دیتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ شریعت نے جو ہمارے لیے محبت اور نفرت کے اصول متعین کیے ہیں، وہ اصول نہ میں نے مقرر کیے ہیں نہ آپ نے کیے ہیں۔ وہ یقینی بات ہے وہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ یہ شریعت کامل اور مکمل شریعت ہے، اس میں نئے اصول بنائے نہیں جا سکتے، اس میں نئے قوانین بنانے کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ جس میں ہم محبت کے نئے اصول بنا لیں یا نفرت کے نئے اصول وضع کر کے اس بنا پہ ہم حضرات صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت یا کوئی نفرت کا ایسا پہلو رکھیں کہ جس کو شریعت نے ہمارے لیے کسی طرح بیان کیا ہے ہم اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی چیز بیان کریں۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ جب ان چیزوں پہ غور کریں گے تو ہمارے سامنے دو گروہ آتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو ہم ناسبی کہتے ہیں، نون الف نا صاد اور بے یہ بی، ناسبی۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل روافظ کا گروہ ہے۔ آپ سادہ سا مفہوم سمجھ لیں کہ یہ دونوں کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم ناسبی گروہ کی بات کرتے ہیں یا ناسبی اپروچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے بغض اور عداوت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی محبت کا دم نہیں بھرتے۔ یہ ناسبی اپروچ ہے، اہل سنت والجماعہ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل روافظ کا ہے، ان کے اندر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو موجود ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کا اظہار وہ تب اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں جب وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور عصمت پر تان زنی کرتے ہیں۔ یہ اہل روافظ ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ جو ہے یہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کے حوالے سے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی کتاب ہے، میری عزت و ناموس ہے، میرا خاندان ہے، اہل بیت ہے۔ اور پھر اسی طرح ہی صحابہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، اس کے لیے بد کلامی کی، اس کے لیے اس نے غلط الفاظ استعمال کیے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کے فرشتوں کی اور تمام مومنوں کی اس شخص پہ لعنت ہو جس نے میرے صحابہ کو گالی دی۔ لہذا میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ان کی محبت کا اظہار بھی ضروری ہے اور دلی محبت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور ان دونوں خاندانوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی شخص ان میں سے اگر اپنے زبان درازی کسی کے خلاف بھی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان میں نقص پیدا کرتا ہے۔ نہ اہل بیت اطہار کی عظمت میں کوئی نقص آ سکتا ہے، نہ صحابہ کرام کی عظمت میں کوئی نقص آ سکتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بات اصل وجہ کیا بنی؟ سوال تو یہ ہے نا کہ لوگ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ بات تو آپ بھی اہل بیت کی محبت کی کرتے ہیں، اور دنیا میں ایسے گروہ بھی موجود ہیں جو صرف اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اہل تاریخ نے جب تاریخی واقعات کو رقم کیا ہے، جب تاریخ کے واقعات کو رقم کیا تو انہوں نے احادیث کی طرح واقعات کو لینے میں اس طرح کے اصول منطبق نہیں کیے جو اصول الحدیث کے علماء اور محدثین نے کیے تھے، کہ لوگوں کے کردار پہ غور کیا جائے، جس کو عمومی طور پر جرح و تعدیل کا علم کہا جاتا ہے۔ اہل علم اس سے واقف ہیں۔ یہاں پہ میرے مجمع میں کوئی 2-4 لوگوں کو علم ہوگا۔ یہ وہ علم ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اساتذہ کے سامنے شرف تلمذ حاصل کرنے سے یہ علم آتا ہے۔ خالی ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھ کر بغیر استاد کے پڑھے احادیث کے نمبر بتا کے یہ علم حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس علم کے بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ اس کا نہ علم ہو سکتا ہے، نہ اس کا فہم محسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ انہوں نے اصول منطبق کیے اور نہ ہی اپنے لکھے گئے واقعات کو قرآن کریم کی ان آیات پہ منطبق کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں نازل کی، جس وجہ سے آج کا مسلمان جب دونوں طرف کی چیزیں سنتا ہے تو دو راہے کا شکار ہوتا ہے اور ڈوئل اوپینین کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کدھر کو جاؤں۔ آپ قرآن پہ غور کریں، سب سے بڑی بنیاد ہمارے پاس قرآن کریم ہے کہ قرآن ان صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اور جب ہم آج کے ان لوگوں کے بیان کیے گئے زبان زد عام واقعات کو قرآنی اصول پہ پرکھیں گے تو سارے فنا ہو جائیں گے۔ یہ واقعات ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے۔ صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت وہ اسی طرح ہی قائم رہے گی اور اسی طرح ہی رہے گی جس طرح ان دونوں خاندانوں نے اپنے باہمی تعلق صدیوں تک قائم رکھے تھے۔ بدقسمتی سے ان تاریخ دانوں نے وہ تعلقات لوگوں کو نہیں بتائے۔ اگر محبت کے تعلقات ان صحابہ کے اور اہل بیت اطہار کے باہمی محبت کے رشتوں کے تعلق لوگوں کو بتائے ہوتے تو لوگوں میں آج صحابہ اور اہل بیت اطہار میں فرق محسوس نہ کیا جاتا۔ آپ قرآن کریم کی 3-4 آیات پہلے سنیں تاکہ ہماری بنیاد بنے اور ہمیں علم ہو کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تربیت کی ہے تو تربیت آپ نے اپنے گھر سے ازواج مطہرات سے شروع کی۔
جہاں سے اہل بیت اطہار کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے تربیت شروع کی، اپنی ازواج کی تربیت کی، اپنی اولاد کی تربیت کی، اور پھر اسی طرح اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور تربیت کرتے کرتے وہ صحابہ کرام جو بادیہ نشیں ہوا کرتے تھے، وہ حبشہ سے آنے والا بلال، اس کو ایسا تربیت کا راہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غلام بنا، چلتا زمین پہ تھا، آواز جنت میں محسوس ہوتی تھی۔ حارثہ بن نعمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ بتانا۔ حضرت جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے صحابی اور دوست حارثہ بن نعمان کی آواز ہے، اللہ کو اس کی نیکی اتنی پسند ہے، کان ابر الناس بامہ، لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ماں سے نیکیاں کرنے والا تھا، اللہ نے اس کی اس نیکی کو اتنا پسند کیا، قرآن زمین پہ پڑھتا ہے، اللہ نے اس کی آواز جنت میں پہنچا دی۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اور ان کی عظمت کو بیان کرنا میرے بھائیوں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر تربیت کا کیسا رنگ چڑھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم اس وقت کو یاد کرو، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اوس اور خزرج کے قبائل صدیوں پرانی ان کی دشمنیاں تھیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ نے ان کو ایمان کا ایسا سبق پڑھایا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا ایسا سبق پڑھایا ہے، وہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہوتے تھے، لیکن محبت کا ایسا رنگ چڑھایا، وہ ایک دوسرے کے لیے خون بہانے والے اور قربانیاں دینے والے بن گئے۔ اور پھر فرمایا قرآن میں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہاری کیفیت یہ تھی، تم شرک کرنے والے تھے، تم گمراہی پہ کھڑے تھے، جہنم کے دہلیز پہ کھڑے تھے، تم وہاں پہ گر جاتے، أَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے بھی بچا لیا۔ یہ بچایا کیسے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کے رفقائے کاروں کی خاصیت یہ ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سختی کرنے والے، رحماء بینہم، یہ اہل بیت ہوں، یہ صحابہ کرام ہوں، یہ بدری صحابی ہوں، یہ مہاجر صحابہ ہوں، یہ انصاری صحابہ ہوں، یہ بیت رضوان کے صحابی ہوں، یہ کسی صحابہ کے گروپ سے تعلق رکھنے والے ہوں، کیفیت ان کی یہ ہے، یہ کافروں پہ سختی کرنے والے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھانے والے اور شفقتیں کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور ان کی محبت ایسی ہے کہ آپ ان کو جب بھی دیکھیں گے عبادت کرتے پائیں گے، رکوع کرتے نظر آئیں گے، سجدے کرتے نظر آئیں گے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کی حدیث طیبہ ہے، آپ نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد
آپ مومنوں کو باہمی محبت میں، باہمی الفت میں، باہمی یگانگت میں ایسے پائیں گے کمثل الجسد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا لہ عضو، جسم کا ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم اس کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا یوں تعلق تھا۔ اور آج کا وہ واعظ ہو، وہ کوئی مولوی ہو، وہ کوئی علامہ ہو، وہ بڑی پگڑی پہننے والا ہو، بڑی دستار پہننے والا ہو، بڑی ٹوپی پہننے والا ہو، وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اگر وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی باہمی محبت کا تذکرہ عوام کو نہیں بتاتا، عوام میں نفرت کے بیج بوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی فرق نہیں کیا، آپ نے ان میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جب بھی فضیلت بیان کی ہے تو اکٹھے سب کی فضیلت بیان کی ہے، ان کو الگ الگ کر کے کسی کی تنقیص اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں کی۔ مہاجر صحابہ کرام میں میرے بھائیوں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں کیا بیان کیا؟ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ لوگ، یہ مہاجر ہوں، انصاری ہوں، اور ان کے بعد جو بھی ہے، یقولون، صحابہ کرام کا عمل دیکھیے۔ آج ہر مومن کو، ہر مسلمان کو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو یہ عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ داعی ہو محب اہل بیت کا، داعی ہو محب صحابہ کرام کا۔ اس کے نزدیک صحابہ کرام بھی جنتی ہیں، اس کے نزدیک اہل بیت اطہار بھی جنتی ہیں، اس کے نزدیک یہ دونوں گروہ ایسے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام کے ایک چھوٹے سے پودے کو تناور درخت بنایا ہے، اپنی جانیں دے کر اور اپنا مال دے کر۔ کوئی مسلمان ان میں فرق نہیں کر سکتا۔ جو فضیلت آپ نے اپنی حدیث میں بیان کی ہے وہ اہل بیت اطہار کے لیے ثابت ہے، وہ اسی طرح ہی انشاءاللہ قائم رہے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں 8 نمبر آیت میں، 9 نمبر آیت میں، 10 نمبر آیتیں یہی چیزیں بیان کی ہیں، اور وہی آیت جو آپ نے ایک پہلے آیت سنی 10 نمبر، اور اب آپ اور آیت سنیے کہ اللہ رب العالمین کیا بیان کر رہے ہیں۔ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ اللہ رب العالمین نے مہاجروں کو، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، مکہ سے بے دخل کیا گیا، اور اس سے پہلے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، وہ لوگ بھی، ان کو گھروں سے نکالا گیا، وہ اللہ رب العالمین سے اس کا فضل مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں دین کو غالب کرنے میں۔ میرا مالک کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ دعوے میں سچے ہیں۔ سب سے پہلا کردار اس میں ایمان لانے والا اہل بیت میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں، اس اسلام کے فالوورز میں، پیروکاروں میں جو رونق میں اضافہ کیا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ گاہے بگاہے آپ سنتے رہتے ہیں۔ 1,44,000 کا گلدستہ اور فوج بنا کر، جس کو قرآن میں حزب اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا گروہ کہا گیا ہے، اللہ نے اس گروہ کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تیار کر کے دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کام یہ ہے
کہ بعد میں بھی آئے اپنے سابقین کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے پہلے تھے، اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت نہیں ان لوگوں کے بارے میں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ آج کا مولوی یہ آیتیں پڑھ کر لوگوں کو نہیں بتاتا کہ مومن مسلمان کے لیے، اہل بیت کے لیے بھی اور صحابہ کے لیے اس طرح کی محبت کرنا یہ ہر مسلمان مومن کے لیے واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ اور فرق جب پڑتا ہے تو جب کوئی مولوی اس میں اپنی طرف سے دھوکہ دہی کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، یہ آیتیں چھپا کر صحابہ کرام کی فضیلت کو الگ کر کے عوام کو نہیں بتاتا، تو جس کے نتیجے میں، لازمی نتیجے میں، عوام الناس میں اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کے درمیان فرق محسوس ہوتا ہے، اور وہ فرق محسوس کرتے ہوئے حضرات صحابہ کے بارے میں رنجش رکھتا ہے، جو کہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو یہ واقعات سننے چاہیے، یہ آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کو علم ہو سکے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ان لوگوں کی شان اور فضیلت کو اور ان کے مناقب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اور اہل بیت یہ مل جل کر رہتے تھے۔ کیسے مل جل کر رہتے تھے؟ ایک فطرت انسانی ہے کہ اگر آپ اس کالونی میں رہتے ہیں، اس محلے میں رہتے ہیں، سب سے پہلے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر ہوتی ہے، پردے کا بھی خیال نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں، لڑک پن آتا ہے، خاندانوں میں اپنے اپنے خاندانوں کے رکن بن جاتے ہیں، فرد بن جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ہم مکتب بن جاتے ہیں۔ ایک ادارے میں، کسی تعلیمی ادارے میں، مسجد میں، مدرسے میں اکٹھے پڑھتے ہیں، ہم مکتب بن گئے، آہستہ آہستہ اور قربت ہوگی۔ عالم شباب آیا، جوانی آئی، کسی نے کسی ادارے کا رخ کر لیا، کسی نے کاروبار کا رخ کر لیا، کسی نے کسی پڑھنے والے ادارے کا رخ کر لیا، کسی نے کوئی کھیتی باڑی شروع کر دی، کسی نے زمینوں کی رکھوالی شروع کر لی، کوئی لوموں پہ چلا گیا، کوئی مشینری پہ چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا۔ اور پھر آپ اسی پیٹرن میں صحابہ کرام کو بھی دیکھیں، یہی نمونہ حضرات صحابہ کرام پہ بھی اطلاق کریں کہ یہ لوگ سفر و حضر میں، سفر ہو، حضر ہو، ایک محلہ ہو، ایک شہر ہو، اکٹھے سارے لوگ، اور جب اس طرف ایک جگہ پہ رہتے ہیں، کوئی شخص کسی کا پڑوسی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتا ہے، کبھی اسی طرح ہی کاروبار کرتے، دکانیں ممکن ہے ایک مارکیٹ میں اکٹھی ہو جائیں، یا ایک شخص فیکٹری کا مالک بن جائے، دوسرا پروڈکشن کو آگے مارکیٹ میں بیچ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح کا کنیکشن بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور پھر اسی طرح ہر انسان ہے جو ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ آپ تصور کریں ان صحابہ کرام کے بارے میں اور ان اہل بیت اطہار کے بارے میں کہ جن کی نرسری تھی تو دار ارقم تھا، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور اہل بیت اطہار کو، ان لوگوں کو، ان کی ابتدائی تعلیم، اس کا آغاز دار ارقم سے کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ جس کی پیدائش کے فوری بعد اس کو نبوی تعلیم و تربیت، زبان نبوت تربیت دے رہی ہو اور تعلیم فراہم کر رہی ہو، اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں حضرات صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں نفرت کس طرح جنم لے سکتی ہے؟ اور پھر دار ارقم کے بعد یہی صحابہ کرام، یہی اہل بیت اطہار ہیں جو کفار قریش، کفار قریشی، ان کے خلاف نبرد آزما ہوئے، اور ایمان کی خاطر انہوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑا، اقارب کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا۔ کچھ حبشہ کی طرف ابتداء میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، جنگ بدر لڑی، احد لڑی، احزاب لڑی، اور پھر میرے بھائیوں 7 ہجری میں جنگ خیبر لڑی، 8 ہجری میں جنگ موتا لڑی، 8 ہجری میں ہی فتح مکہ ہوا، 8 ہجری میں ہی جنگ حنین ہوئی، اور 9 ہجری میں 30,000 کا لشکر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے تیار کیا۔ کون لوگ تھے؟ وہ یہی صحابہ کرام تھے، وہی اہل بیت اطہار تھے۔ اور سورہ انفال کی 63 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی باہمی محبت کو اس طرح بیان کیا ہے،
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس خالق و مالک نے اے نبی آپ کی محبت، آپ کا ذوق، آپ کی محنت، اس کی قدردانی یوں کی کہ ان لوگوں کی آپس میں ایسی محبتیں بڑھا دی۔ لو انفقت ما فی الارض، آپ زمین کا سارا مال بھی خرچ کر لیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ کبھی بھی ان کے درمیان محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت اور محبت کی قدردانی کرتے ہوئے ان صحابہ کو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا باہمی تعلق، باہمی محبت کی مثالیں دیکھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت اہل بیت کے ساتھ کیسی تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3712 نمبر۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، آپ کے سامنے اہل بیت کا تذکرہ ہوا۔ اہل بیت کا تذکرہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی قرابت کو ملانا اور اس سے تعلق جوڑنا مجھے اپنی قرابت سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ میری رشتہ داری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، میرا خاندان بچھڑتا ہے تو بچھڑ جائے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ میری قرابت کبھی نہ چھوٹنے پائے، یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو، آپ کے گھر والوں کا احترام کرو، آپ کی ازواج کا احترام کرو، ان کی اولاد کا احترام کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاندان کے ساتھ آپ کی قربت کیسی تھی؟ ایک دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے، اپنے والد علی کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا، ابو بکر صدیق نے ان کو پکڑا، ان کو اٹھایا، ان سے پیار کیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے، پیار کا اندازہ دیکھیے، کہنے لگے واہ بی ابی شبہ النبی لیس شبیہا بعلی، کیفیت یہ ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ علی اگر قسم لینی ہے تو لے لو کہ سچی بات ہے یہ آپ کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا، یہ اپنے نانا ابو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا، ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ مسند احمد کی 40 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ بات کہنے کی دیر تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی بات سن کر ہنسنے لگ گئے۔ یہ آپس کی محبت۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت دیکھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، عباس بن عبد المطلب، اہل بیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، فرمایا اہل بیت کون ہے؟ فرمایا من حرم الصدقۃ بعدہ، جن کے اوپر صدقہ حرام ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہم آل علی، وہ آل علی ہے، وہ آل جعفر، حضرت جعفر بن ابی طالب کی اولاد ہے، اور اسی طرح فرمایا وآل عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد وہ ساری کی ساری اہل بیت ہے۔ اور عمر فاروق کا آپ تعلق دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عباس ایمان لائے، سلسلہ صحیحہ کی 3341 نمبر حدیث ہے، کہنے لگے فواللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے عباس بن عبد المطلب، جس دن آپ اسلام لائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا اسلام لانا اتنا پسند تھا کہ اتنا خطاب اگر مسلمان ہوتا، میرا باپ بھی مسلمان ہوتا، تو اللہ کے نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے اسلام لانے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر وہ اسلام لے آتے تو، لیکن وہ اسلام نہیں لائے، کہنے لگے وما بی الا انی قد عرفت ان اسلامک کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب۔ اور مجھ عمر کے نزدیک بھی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اے عباس بن عبد المطلب آپ کا ایمان لانا پسند تھا میرے باپ کے ایمان لانے سے، میں بھی اسی طرح ہی اعلان کرتا ہوں کہ میرے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ آپ اسلام لائے ہیں، مجھے بھی اسی طرح خوشی ہے جس طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی۔ اور پھر میرے بھائیوں حضرت عباس سے تعلق آپ نے اپنی خلافت کے دوران بھی نبھایا ہے۔ کیسے نبھایا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3710 نمبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا۔ اب آپ تصور کریں یہ آج لوگ اہل بیت کا نام لے کر لوگوں کو نعوذ باللہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے یہ محبت والے تعلقات عوام کو نہیں بتاتے کہ صحابہ اور اہل بیت کا باہمی محبت کا تعلق اور رشتہ کیسا تھا۔ آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث سنیے، عہد فاروقی میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ خاندان رسول سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جا کے کہتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ رب العالمین پہلے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، قحط آتا تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو وسیلہ بنا کر آپ کے پاس جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے دعا کراتے تھے، اللہ کریم تو اپنی رحمت سے وہ ہماری مشکل حل کر دیتا تھا، فتسقینا، اللہ تو ہمیں پلا دیتا تھا، بارش برسا دیتا تھا۔ آج اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے سامنے لے آئے ہیں، ہم اہل بیت کے اس تقدس کو اور اس نسبت کو اللہ تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، فسقنا، اللہ ہمارے اوپر جو قحط والی مصیبت ہے اللہ اس کو دور کر کے ہمارے اوپر بارش نازل فرما، فیسقون، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر بارش نازل ہوگی۔ یہ حضرات یہ تعلق ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج آپ تصور کریں لوگوں نے، کسی نے سوشل میڈیا پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف فلیکسز، کل یوم شہادت تھا 1 محرم کو، لوگوں نے مختلف جگہ پہ ان کے فلیکسز پوسٹ کیے محبت کی خاطر، اور دنیا میں ایسے بدترین لوگ بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جب بھی تو نظر آتا ہے، تیرا نام آتا ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے، تیرا سامنا نہیں کرتا۔ بدترین لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر فلیکس سے بلیڈ کے ساتھ کاٹ کاٹ کر اپنے بغض اور نفرت کا اظہار کیا۔ اور عمر فاروق کی اس اہل بیت سے محبت دیکھیے کہ عمر فاروق نے کس طرح ان اہل بیت سے محبت کی۔ مال غنیمت آتا تھا، 10 سال آپ نے خلافت سنبھالی، مال غنیمت آتا تھا، فے کے حصے مقرر ہوتے تھے۔ اہل بدر کے لیے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعملوا ما شئتم، جو عمل مرضی کرتے جاؤ، قد غفر اللہ لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ہر حیثیت سے تمہارے گناہوں کی اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق نے ہر بدری صحابی کے لیے، بدر میں شرکت کرنے والے کے لیے 5000 درہم مقرر کیے، حضرت علی کو بھی 5000 درہم مقرر کیے،
وظیفہ مستقل طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 درہم ان کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 درہم ان کے لیے۔ آپ تصور کیجئے حضرت حسن اور حضرت حسین کی تو پیدائش بھی غزوہ بدر کے وقت نہیں ہوئی، ان کی تو پیدائش بھی اس کے بعد کی ہے، لیکن اس نسبت کی خاطر، خاندان رسول کی نسبت کی وجہ سے، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے لیے الگ 5000، حضرت حسین کے لیے الگ 5000 اور حضرت حسن کے لیے الگ 5000 کیے۔ یہ محبت اہل بیت کا اس سے بین ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ حکمران اگر نفرت میں ہوں تو جو کچھ 4-5 سال سے ہمارے ملک میں حکمران اپوزیشن والوں کے ساتھ، پہلی حکومت اپوزیشن کے ساتھ اور اب والی حکومت اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ کر رہی وہ آپ کے سامنے ہے، یہ یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکمران اپنے مخالفین سے کیا کرتے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج علی کا علم اٹھانے والے، علی کی محبت کا دم بھرنے والے آپ لوگ ہو، آپ اہل سنت والجماعہ ہو، آپ کے نزدیک ابو بکر کی بھی اسی طرح اہمیت ہے جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کے لیے آل رسول میں اور خاندان رسول میں جس طرح علی کی محبت ہے، کوئی مسلمان ابو بکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ایمان ناقص ہو جائے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر سے پیار کیسا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن، صحیح بخاری کی 3685 نمبر حدیث۔ آپ سنیے، تصور کیجئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق کے لیے جذبات کیسے تھے۔ کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے، اور یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تقریباً 13-14 برس تھی صرف، تو 2-2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق کے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے، تقریباً 25 سال تقریباً عمر بنتی ہوتی۔ کیا دیکھتے ہیں وہ منظر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی چارپائی پہ پڑا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ غور سے سنیے حضرت علی کے جذبات کیا ہے۔ کہتے ہیں، وضع عمر على سريره فتكفنه الناس يدعون ويصلون ان يرفع وانا فيهم۔ حضرت عمر کا جسد خاکی چارپائی پہ تھا، کفن پہنایا ہوا تھا، لوگ آتے تھے، دعا کرتے تھے، بخشش کی دعا کرتے تھے، قبل اس کے کہ وہاں سے جسد خاکی اٹھایا جاتا، میں وہاں پہ تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں، وَرَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِيَّ، ایک آدمی میرے کندھے کو پکڑے ہوئے، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس موقع پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، اور انہوں نے عمر فاروق کے لیے کس طرح کے رحم بھرے الفاظ بولے ہیں، وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنَ الْقَلَّهِ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، آپ نے کوئی ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے اپنے پیچھے جو میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، جو اللہ سے ملنے والا ہو، وہ سب سے زیادہ محبوب مجھے اب آپ ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے، بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَظُنُّكَ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبِيكَ، میں گمان کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ضرور رکھے گا۔ کیوں؟ وَحَسِبْتُ، کیونکہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اکثر سنتا تھا، من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، ذہبت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں محمد گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، وَدَخَلْتُ أَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں داخل ہوا کسی جگہ پہ، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، اور وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر باتوں میں یہ بات کہا کرتے تھے، میں فلاں جگہ پہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، میں فلاں جگہ سے واپس آیا، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح میرے کانوں نے
زبان نبوت سے ابو بکر اور عمر کا نام اکٹھا سنا ہے، میرا اللہ اسی محبت میں عمر فاروق کو اپنے دونوں ساتھیوں ابو بکر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تعلق ہے حضرات صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار کا۔ یہ موضوع ہمارا آدھا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ یہیں سے اگلا موضوع اسی کو ہی پورا کریں گے اگلے جمعے، اور ساتھ اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی باہمی رشتہ داریاں، کس صحابی نے، کس خلیفہ نے کتنے بچے کتنی بچیاں، اور پھر آگے ان کے خاندان میں اور ان کے دیگر نیچے خاندان تک کس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی۔ آپ اس کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ اگلے جمعے اس چیز کو بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کو جاگزیں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔